حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت گل بستان سعادت حضرت قبلہ پیر سید ڈاکٹر محمد جمیل الرحمان شاہ صاحب چشتی دامت برکاتہ القدسیہ عزت مآب گل بستان ولایت شیخ المشائخ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد نبیل الرحمان شاہ صاحب البخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف وزیر وزینت آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف عزت مآب مکرم و محترم پیر طریقت جناب پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب گیلانی دیگر جمیع عاشقان رسول محبین و متوسلین مریدین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ذات لم یزل اس عرص مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمیں حضور گنج کرم، حضور ابر کرم، حضور بحر کرم، جمیع اولیاء حضرت کرما والا شریف، ان کا تقوی، ان کا نور تقوی، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، اس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، بڑیاں شان والا بڑیاں شان والا تم با حضور دائے، پہ کر تہار تاندہ، پہ کر تہار تاندہ بابا حضور دائے، بڑیاں شان والا شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی، کی شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی، بھئی جس دے بوہے تو ملدا، جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دائے، بڑیاں شان والا تم با حضور دائے، اور ماں عائشہ نے دسیا، بھئی ماں عائشہ نے دسیا، بی بی زہرا دا اسوے وے، عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے وے، گفتار فاطمہ دی، گفتار فاطمہ دی، لہجہ حضور دائے، بڑیاں شان والا شہزادیاں تک کے، شہزادیاں تک کے، اے سن صحابہ کہندے، شہزادیاں تک کے، اے سن صحابہ کہندے، بھئی دوواں چ پی دوواں چ پورا
معزز عاشقان رسول، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے حبیب پاک ہم نے آپ کو خلق عظیم پہ فائز کیا۔ آج خلق عظیم کے حوالے سے میں جس پہلو کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اخلاق سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا اور اخلاق میرے بحر کرم بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب، ان میں جو مماثلتیں اور مقاربتیں ہیں۔ حضور مولا علی شیر خدا کے اخلاق اور میرے بابا جی سرکار حضور سیدی محمد علی شاہ صاحب البخاری آپ کے اخلاق، ان دونوں میں جو مماثلتیں اور جو مقاربتیں ہیں اس کے چند پہلو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اخلاق ہے نا، اخلاق حسنہ، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا قیامت والے دن جو سب سے وزنی عمل ہوگا، نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا وہ کون سا عمل ہوگا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے عمل اچھے ہیں، مگر جس عمل کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ آپ کے اچھے اخلاق ہیں۔ ایک اور حدیث پاک بھی سن لیں، حضور نے فرمایا جب تم آئینہ دیکھو، شیشہ دیکھو تو دعا کرو اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ خلق اور خلق میں یہ فرق ہے کہ باہر کی جو شیپ ہوتی ہے، بیرونی جو شیپ ہے اس کو خلق کہا جاتا ہے، اور جو اندرونی بندے کی کیفیات ہیں اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ تو نے میرا باہر تو اچھا بنایا ہے، میرا اندر بھی اچھا کر دے۔ تو باہر کے اخلاق، باہر کی جو شیپ ہے اسے خلق کہتے ہیں، اور اندرونی جو کیفیات ہیں اس کو خلق کہتے ہیں۔ اس پہ تیسری حدیث پاک ہے جس سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا جس کو رب نے دو خوبیاں عطا کی، کتنی خوبیاں؟ دو خوبیاں رب نے جس کو عطا کر دی وہ بندہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ دو خوبیاں جس کو رب نے عطا کر دی، اللہ ان دو خوبیوں کی وجہ سے اسے جنت عطا کر دے گا۔ وہ دو خوبیاں کون سی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس کو رب نے باہر سے سونا بنایا ہوگا، جس کو رب نے چہرے کا خوبصورت وجیح بنایا ہوگا، اور پھر اس کے اخلاق بھی سونے ہو گئے، یہ دو خوبیاں جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں نہیں بھیجے گا۔ ظاہری حسن اور باطنی حسن۔ اب دیکھیں حضور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے اخلاق اور میرے بابا جی سرکار حضور سیدی محمد علی شاہ صاحب البخاری آپ کے اخلاق میں جو مماثلت ہے۔ اب دیکھیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اخلاق عالیہ کتنے عظیم ہیں۔ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام موجود ہیں، بہت سی دنیا موجود ہے، اور لوگوں نے آ کے عرض کی حضور ایک بندہ فوت ہو گیا ہے مدینہ میں، مدینہ طیبہ میں ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، حضور مہربانی فرمائیں اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ سرکار جب اس کے قریب پہنچے تو حضور نے فرمایا اس بندے کا جس کا جنازہ میں نے پڑھانا ہے کیا اس پہ کوئی قرض تو نہیں ہے، مقروض تو نہیں ہے؟ تو بتایا گیا حضور اس پہ تو بہت زیادہ قرضہ ہے، مقروض ہے اور قرضہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی برادری کے بندے اکٹھے کرو، تو برادری کے لوگ اکٹھے کیے گئے۔ حضور نے فرمایا بھی اس کا قرض تم ادا کرتے ہو، اس پہ جو قرض ہے کیا تم ادا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم نے اسے روکا تھا کہ اتنا قرض نہ لے، یہ نہیں رکا، ہم اس کا قرض ادا نہیں کر سکتے، ہماری اتنی پسلی نہیں ہے۔
یعنی ہمارے پاس نہیں ہے کچھ کہ ہم اس کا قرض ہے ہی بہت زیادہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے. جب انہوں نے جواب دے دیا کہ ہم اس کا قرض نہیں ادا کر سکتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا انا لن اصلی، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اس بندے پہ اتنا قرض ہے، یہ قرض اتارے بغیر دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے وارث اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. جب حضور اس کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر کی طرف چہرہ کیا تو صحابہ کرام نے بھی دیکھا اور انہوں نے کہا جب حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تو ہم اس کا جنازہ کیوں پڑھیں. صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف اپنا رخ کر لیا اور حضور بھی جب چلے تو حضرت مولا علی شیر خدا کے اخلاق کریمہ دیکھیے. آپ آگے بڑھے اور حضور کا دست مبارک پکڑ لیا. مشکات میں ہے، حضور کو پکڑ کے عرض کیا حضور ذرا ٹھہریں. حضور نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ عرض کی حضور آپ کے اصحاب بھی سارے جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو چارپائی پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، مجھ سے وہ دیکھے نہیں جاتے. علیہ دینہ، حضور اس کا سارا قرض میں علی اکیلا ادا کروں گا، اس کی میت کو چھوڑ کر نہ جائے. اس کا سارا قرض میں اکیلا. پھر مولا علی پاک نے سارے کا سارا قرض ادا کیا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا. اب آپ دیکھیں یہ اخلاق ہے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا. آپ نے دیکھا کہ اس وقت یہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں ہے اور اگر حضور چلے گئے نا تو اس کا جنازہ قیامت تک کوئی نہیں پڑے گا. کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ مشن مرتضوی ہے. اور یہ میرے بابا جی سرکار حضور سیدی محمد علی شاہ صاحب، نام بھی علی ہے، محمد علی. اور مولا علی شیر خدا کے اخلاق کا فیض بھی دیکھیے کہ جس وقت کسی نے بتایا کہ حضور پیر جی سرکار آپ کا نشانہ بڑا اعلیٰ ہے، شکار کرتے ہیں اور اڑتے ہوئے پرندے کو بھی شکار کر لیتے ہیں، آپ کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، نگاہ کا ہو یا تیر کا. تو بابا جی حضور نے فرمایا پیرا بھائی سنے تو شکار بڑا کرنا ہے. جی بابا جی حضور حکم فرمایا آج ایسا بھی تیرے نال چلیں گے. تو بابا جی حضور بھی ساتھ چلے گئے. پیر جی سرکار گئے یہاں ایک جنگل میں اور وہاں پہ ایک جگہ پہ آپ نے نشانہ رکھا اور آپ اسی طرح کسی جانور کو ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ جھاڑیوں میں آپ پہلا فائر کرتے تھے، جب پرندے اڑتے تھے تو پھر اڑتے ہوئے پرندے کو نشانہ کرتے تھے. تو جس وقت انہوں نے پیر جی سرکار نے ایسے جھاڑیوں میں نشانہ لگایا نا اور اس طرح ایک کبوتری اڑی تو جب دوسرا نشانہ لگانے لگے تو بابا جی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا پیرا اینو کچھ نہ کہیں، یہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں. اے کبوتری نو کچھ نہ کہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے. روک دیا. یہ اخلاق ہے میرے بابا جی حضور. وہ جو وہاں بچے دیکھ کر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو رحم آیا اور یہاں کبوتری کے بچوں پہ میرے بابا جی کرما والے سرکار آپ کو رحم آیا. آپ دیکھیں جس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے ایک حبشی غلام بڑا پیار کیا کرتا تھا. غلام حبشی تھا، آپ سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، مگر ایک دن غلطی ہو گئی. الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان غلطی اور کوتاہی کا پتلا ہے. چوری ہو گئی اسے. اب اس سے جب چوری ہوئی مقدمہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں آیا. آپ نے جس وقت بات سنی گواہ بھی آ گئے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی اب اس کا جو فیصلہ ہے وہ تو شریعت کے حکم کے مطابق ہوگا. آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اب وہ کٹے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ کے وہ باہر جا رہا ہے. آپ بھی جانتے تھے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے مگر شریعت کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں. جب وہ باہر جا رہا تھا تو وہاں رستے میں
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابن القوا یہ دونوں ملے اور انہوں نے پوچھا من قطع یدک، بھئی اے حبشی غلام، یہ تیرا ہاتھ کٹا ہے اور تو دوسرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ اٹھا کے جا رہا ہے، یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹ دیا؟ کس نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے؟ تو اس نے کہا قطع یدی علی بن ابی طالب، اور ساتھ پتہ کیا کہا؟ امیر المومنین یعصوب المسلمین زوج سیدہ بطول، میرا ہاتھ امیر المومنین یعصوب المسلمین زوج بطول حضرت جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے کاٹا ہے۔ تو جناب سلمان فارسی حیران ہوئے، آپ نے کہا بھئی ایک انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے، اوپر سے تو ان کو القابات دیتا ہے، اوپر سے تو ان کی تعریفیں کرتا ہے، انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا اور تو ایسے شانے بیان کر رہا ہے، بھئی اس میں کیا بات ہے؟ تو وہ بندہ حبشی غلام تھا، بندہ سمجھدار تھا، اس نے کہا بھئی انہوں نے کاٹا ہے تو صحیح کاٹا ہے، غلطی میری ہے، حق پہ میرا ہاتھ کٹا ہے، جو میں ان کی شان بیان کرتا ہوں ان کی شانیں میری بات اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، میں بات صحیح کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی آئے حضرت مولا علی پاک کے پاس اور آ کے عرض کیا حضور وہ بندہ جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے نا وہ تو باہر جا کے آپ کے نعرے لگا رہا ہے امیر المومنین یعصوب المسلمین اور آپ کی شانیں، تو آپ نے فرمایا اچھا اس کو واپس بلاؤ۔ اب واپس بلایا تو آپ نے فرمایا ادھر کرو، وہ کٹا ہوا ہاتھ بھی دکھاؤ، وہ رکھ کے دست مبارک رکھ کے آپ نے دعا کی، ابھی دعا پیچھے نہیں ہوئی تو اسی وقت ان کا دست مبارک یہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور میرے بابا جی حضور حاجی عبدالغفار صاحب اللہ کریم ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی بیٹی کا ایک کیس بنا اور وہ اتنی پریشانی بنی کہ انہیں یہاں سے یورپ جانا پڑا، اور وہاں کا جو سب سے بڑا اسپیشلی جو مہروں کا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر پیٹر ویب اس دور کا، اس نے کہا کہ 25 لاکھ روپیہ لوں گا، اس دور کا 25 لاکھ لوں گا، گارنٹی نہیں ہے، تو ابھی فیصلہ کر لیں۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں ہم وہاں یورپ سے واپس آئے، میں نے کہا میں پہلے کسی اور بارگاہ میں جاؤں پھر بیٹی کا علاج کا اور اس کا فیصلہ کہ آپریشن کروانا ہے یا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں رات ہی چلا اور یہاں سے لاہور پہنچا ہوائی جہاز پہ، وہاں سے پھر میں یہاں آستانہ عالیہ رات کو پچھلے پہر جب 2-3 بجے یہاں پہنچا تو بابا جی حضور جاگ رہے، بتایا گیا بابا جی حاجی صاحب فرمایا ان کو جلدی لے کے آؤ۔ حاجی صاحب کہتے ہیں خود بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب میں حضور بابا جی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے ابھی اپنا مدعا بیان نہیں کیا کہ میں کیوں آیا ہوں، میں یورپ سے یہ پریشانی سن کے آپ کی بارگاہ میں کیوں آیا ہوں، کچھ نہیں کہا۔ تو میرے بابا جی سرکار حضور نے فرمایا حاجی صاحب آپ آپریشن نہیں کرانا، یہاں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں یہ وہ بارگاہ ہے جہاں غم بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ حاجی صاحب اساں آپریشن نہیں کرانا، آپ کے پاس ایک مسواک تھی، فرمایا یہ میری مسواک لے جاؤ اور اسی کو جا کے بدن پہ پھیر دو، اللہ کریم خیر فرما دے گا۔ وہ مسواک گئی اور وہ جا کے لگی، اور آج بھی ان کی وہ لختے جگر نور نظر مدینہ طیبہ میں موجود ہے اور بالکل صحتیاب ہو گئی۔ یہ سارے کا سارا کرم میرے حضور بابا جی سرکار آپ کی ذات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر تم نے میرا مقدر نہ بدلا، اگر تیرا مقدر نہ بدلا، بتاؤ یہ کامی نظر کس لیے ہے، مل کے پڑھے اگر تم نے میرا مقدر نہ بدلا، مقدر نہ بدلا، بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے، یہ دیوانے یوں ہی اگر لوٹ جائے، یہ دیوانے یوں ہی اگر لوٹ جائے،
یہ دیوانے یوں اگر تو نے میرا اگر تو نے ہمارا مقدر بتاؤ یہ نظر کس لیے ہے کس لیے ہے یہ دیوانے یوں اگر لوٹ جائے یہ در کس لیے یہ گھر کس لیے یہ دیوانے یوں اگر لوٹ جائے